اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات گفتگو میں آتی ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء کہ قرآن کریم کی ان آیات کے مطالب کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، ہم سے مخاطبت کیا ہو رہی ہے، ہم سے تقاضے کیا ہیں، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام کیا فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جتنا شکر ادا کریں ہم اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے جید علماء نصیب کیے ہیں، وہ کم ہے۔ ہمارا ملک علماء سے بھرا ہوا ہے اور جو علمی سطح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، عمل، اللہ تعالیٰ کی کتاب یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیات ہم سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں، تو ہم سے تقاضا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ یہ جو گفتگو ہوتی ہے ہماری کوئی گھنٹے بھر کی تقریباً، تو یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن کریم کا بے حکمت نہیں آیا ہے، ہر لفظ کے اندر معنی پوشیدہ ہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیات 80 اور 81 ہیں۔ ایک تسلسل کے ساتھ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ رکھا، ان پر داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ لعنتیں کروا چکا ہے۔ اب ذرا بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ان میں سے آپ اکثر لوگ دیکھیں گے کہ جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت کرتے ہیں، ان سے دوستیاں کرتے ہیں۔ مخاطبت کن سے ہو رہی ہے؟ یہ یہود سے ہو رہی ہے یا منافقین سے ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کے سامنے۔ اللہ نے ان پر عذاب رکھا ہے، ان کے لیے ان سے غضبناک ہوا اللہ، وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر یہ واقعی اللہ کو، پیغمبر کو اور کتاب کو ماننے والے ہوتے تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کو اپنا دوست نہ بناتے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام اور توریت کی بات ہو رہی ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ پھر جوڑیں گے ہم ذرا حالات حاضرہ سے۔ پھر ایک لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فاسقون رکھا ہے، تو یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کفر کے مرتکب ہوئے، ان کے لیے فاسقون کا لفظ کیوں آیا ہے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے معزز مہمان محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ خواتین و حضرات، یوں تو ڈاکٹر صاحب کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ پورے پاکستان میں وہ لوگ جو دینی معلومات اور دینی شغف رکھتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے خوب واقف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ سنتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ سیکھتے ہیں ہم سب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ آیات 80 اور 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ آج آپ ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم کس سنہ ہجری میں آیا؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ پچھلی آیات کا ایک تسلسل، اب یہاں نئی باتیں، نئے نکات اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کن سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ یہ یہود سے یا منافقین سے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیق بھائی، آپ نے قرآن مجید کی ان آیات کا انتخاب کیا اور آپ نے ذکر بھی فرما دیا کہ ان کا سابقہ آیات سے ایک تسلسل ہے، اور قرآن مجید ایک مکمل مسلسل کتاب ہے جس میں بہت ساری تعلیمات بظاہر الگ الگ اور مختلف موضوعات کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے درمیان میں ایک ایسا ربط پایا جاتا ہے کہ جس میں ہر ایک آیت اور ہر ایک حکم دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کرتی ہے۔ سابقہ آیات جو تھی، اس سے پہلے والی جو آیات ہیں، ان میں جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر، جناب مسیح علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد یہ والی آیت آ گئی۔ گویا کہ اس میں اولین خطاب جو ہے یہ اہل کتاب سے کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اہل کتاب کم از کم ایک مرحلہ طے کر چکے تھے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، حساب کتاب اور روز جزا کو تسلیم کرتے ہیں، فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول متعین ہوتے ہیں اور وہ زمین پر آتے رہے اور ان کے پاس بھی اپنے وقت کے نبی آئے تھے۔ تو جب کوئی چیز قریب قریب میں مشترک نظر آنا شروع ہو جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نبی یا جو جماعت
اسی طرح کی بات کر رہی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہو، قیامت کی بات ہو، حساب کتاب کا تذکرہ ہو، تو انہیں ان کے قریب ہونا چاہیے تھا اور ان کی بات کو قبول کر کے اس کی مزید تحقیق کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے تھا کہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا، جو انجیل میں موجود تھا، جو زبور میں آیا تھا، اب یہ اسی کی تکمیل کی طرف اگر بات بڑھ رہی ہے تو ایسے لوگوں کو تو بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھی بن جانا چاہیے تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، جو پتھروں اور چٹانوں کی پوجا کرتے ہیں، جو ستاروں اور سیاروں اور زمین اور چرند پرند کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، اور جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں تصور بھی نہیں رکھتے، تو ان دونوں کے مقابلے میں جو اہل کتاب ہیں انہیں مسلمانوں کا زیادہ ساتھی اور زیادہ قریبی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور یثرب مدینہ بنتا ہے، تو وہاں کے رہنے والے یہودی جو آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپس میں بارہا اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، ہمارے درمیان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم ایک مضبوط توانائی اور قوت والی قوم بن جائیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بالکل سچی اور واضح قسم کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں، تو یہ اہل کتاب خاص طور پر یہود اور ان میں سے علماء اور اہل دانش جو تورات کا علم رکھتے تھے، جو نبی کے آنے کی بشارتیں سنتے اور پڑھتے رہتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے بت پرستوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے مدینہ کے یہودی اور اس کے آس پاس کے جو رہنے والے یہودی تھے، ان کی دوستیاں وہ مکہ کے بت پرستوں کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئیں، اور پھر کچھ ہی عرصے کے اندر باقاعدہ ان کے درمیان میں وہ روابط مضبوط ہونا شروع ہو گئے کہ جس میں کبھی امیہ بن خلف جو ہے وہ مدینہ میں رہنے والے کسی یہودی سردار کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ان بھگوڑوں کو یہاں سے نکالو، یہ تمہارے ہاں پناہ گزین بن کے آ چکے ہیں اور تم ان کی حفاظت کر رہے ہو، اور کبھی یہودی جو ہیں وہ مکہ کی بت پرستوں کو آمادہ کرتے کہ تم چڑھائی کے لیے آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھی بنیں گے۔ گویا کہ ان کے درمیان میں دوستیاں ہو رہی ہیں جس میں ایک طرف اللہ کو ماننے والے اور ایک طرف کسی بھی طرح کے خدا کو نہیں ماننے والے، اور ایک طرف آخرت پر ایمان رکھنے والے اور دوسری طرف آخرت کا انکار کرنے والے، اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو پہلے سمجھایا، اور پھر اس کے ضمن میں ہمیں بھی تعلیم مل رہی ہے، لیکن سننے والے ہمارے اپنے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی جہاں جہاں یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور جہاں یہ پروگرام دیکھا سنا جا رہا ہے، وہاں اہل کتاب کو خطاب اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ انہیں تو قریب آنا چاہیے، اس وجہ سے کہ ان کی بہت ساری باتیں اور اسلام کی بہت ساری باتیں وہ بالکل مشترک ہیں، اور اللہ نے اسی کو بنیاد بنا کے انہیں پکارا بھی تھا کہ آؤ ہم ان مشترک باتوں پر اکٹھے ہو جائیں اور اس پر اتحاد کر لیں اور اتفاق کر لیں۔ لیکن اس کے برعکس کام ہوا کہ جو اللہ کو ماننے والے، موسیٰ اور مسیح علیہ السلام کو ماننے والے، اللہ کی آسمانی کتابوں کو ماننے والے، وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے محض اپنے لالچ اور اپنے اقتدار کی ہوس یا اپنی ذاتی جو اندر کا چھپا ہوا جو عناد تھا، جو بغض تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے بت پرستوں کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دی۔ تو پہلا خطاب تو یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر، اسلام پر غور کر کے، ان کے درمیان میں جو مشترک باتیں ہیں اس کی بنیاد پر اہل کتاب کو مسلمانوں کا زیادہ ساتھی اور زیادہ قریبی ہونا چاہیے۔ ان آیات کے بعد بھی جو اگلی اس کے بعد جو آج ہم نے نہیں پڑھی لیکن اس کے ساتھ متصل جو آیت ہے، اس میں بھی بطور خاص یہود کا ذکر اس بنیاد پر کیا گیا کہ یہود اپنے اندر بغض اور کینے میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حق کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ واضح دشمن یا دشمنی کرنے والے جو لوگ تھے وہ یہودی اور مشرکین یعنی بت پرست، وہ ان کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر بنی اسرائیل اس میں سے اہل کتاب میں سے
جناب مسیح علیہ السلام کو ماننے والے مسیحی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک نرم گوشہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا. گویا کہ آج کی ان آیات سے پہلے والی آیات اور آج کی ان آیات کے بعد والی آیات یہ سب مل کر ایک مضمون کو تو بالکل واضح کر رہی ہے کہ اہل کتاب کو مسلمانوں سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی گویا کہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کے پاس جاؤ، انہیں دین اسلام سکھاؤ، وہ زیادہ بہتر اور آسانی کے ساتھ تمہارے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ مرحلے تو طے ہو چکے. اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اور حرام اور حلال کے بہت سارے معاملات تمہارے درمیان میں مشترک ہیں. جیسے ہم انجیل میں باقاعدہ پڑھتے ہیں کہ وہاں بھی شراب حرام ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی حرام ہے. بہت ساری ایسی مشترک باتیں جو حلال اور حرام کے حوالے سے بھی ہیں وہ بھی اہل کتاب اور مسلمانوں اور اسلام کے درمیان میں مشترک ہیں. تو ایک طرف اہل کتاب کو سمجھایا گیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ دوستی بناؤ، اور دوسری طرف مسلمانوں سے بھی انڈائریکٹلی یہ سمجھایا گیا انہیں کہ تمہیں اگر دوستیاں تلاش کرنی ہیں یا قربتیں بڑھانی ہیں تو اہل کتاب کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرو، یہ زیادہ آسان اور بہتر ہوگا. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس میں خاص طور پر اہل یہود کا روز اول سے یہ طرز عمل رہا، اور آج بھی وہی طرز عمل ہے کہ مدینہ کے رہنے والے وہ لوگ کہ جو نبی کا انتظار کر رہے تھے دشمنی میں زیادہ آگے بڑھ گئے. چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان بھی ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکریم اور ان کی عزت بھی کی، لیکن غالب اکثریت جو تھی وہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے دشمن ہی رہے، اور بت پرستوں کے ساتھ دوستی بڑھانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اہل کتاب کے اس رویے اور خاص طور پر یہود کے اس رویے کو بیان کیا گیا ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایسا کرنے کی وجہ سے کیا نقصان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اس وجہ سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اسلام کے ساتھ مخالفت کسی دلیل، کسی بنیاد پر ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہے اور قربت کے راستے زیادہ ہیں تو پھر انہیں اختیار کرنا چاہیے تھا، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے دی. اور اسی وجہ سے ہم غیر المغضوب علیہم سورۃ الفاتحہ میں جو حصہ پڑھتے ہیں بیشتر مفسرین نے اس میں بت پرستوں کا، مشرکین کا اور یہود کے ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اہل اسلام کو تکلیفیں پہنچائیں، اور سابقہ ادوار میں بھی وہ یہودی جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور آیات کا مذاق اڑایا، ان سب پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کے ذیل میں ایک بات یہ بھی کہ جب یہ مشرکین، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ مشرکین اور مسلمان یعنی اسلام دشمنی میں یہود اتنے آگے بڑھ جاتے تھے کہ مشرکین سے کہتے کہ علمی اعتبار سے بھی تم زیادہ اچھے ہو، یہاں تک بات پہنچ جاتی تھی. حالانکہ انہیں معلوم تھا، وہ قرآن جانتے تھے کہ یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے، یہ وحی خداوندی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اس طرح جانتے تھے، اس طرح پہچانتے تھے کہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن ضد، انا، ہٹ دھرمی اور مشرکین تک کے پاس چلے جاتے تھے دوستی میں، اسلام دشمنی یا اسلام سے بغض کے تعلق سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جناب، بالکل. اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کا ذکر کر رہا ہے، ان کے سخت سزاؤں کا ذکر کر رہا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگر اللہ پر، رسول پر اور اپنی کتاب پر ایمان لاتے تو یہ کبھی کفار سے دوستی نہیں کرتے. اب یہاں جیسے آپ نے بات فرما دی کہ یہ اللہ، رسول اور قرآن کی بات نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات ہو رہی ہے اللہ، موسیٰ اور توریت کے حوالے سے.
موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جناب. تو یہ اللہ کو نہیں مان رہے، یعنی یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایمان نہیں لا رہے، یہ اصل میں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. آگے آتی ہے بات، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، رسول پر ایمان نہیں لا رہے یہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو نہیں مان رہے جو موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں بیان کر دی ہیں. کس تعلق سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے. اور کتاب توریت کو نہیں مان رہے یہ. اللہ اکبر. انیق بھائی، یہ نقطہ جو ابھی آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ بہت اہم بھی ہے اور بہت واضح بھی ہے. جی. اس کو ہمیں لازماً سیکھنا چاہیے. جی. دیکھیے، یہ طرز عمل اس دور میں یہود کا تھا اور بعض بگڑے ہوئے نصارہ کا بھی تھا، اور یہ طرز عمل آج کے مسلمانوں کا بھی ہے. بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور قرآن کو مانتا ہوں، تو پھر تو مجھے اللہ کی ساری باتوں کو ماننا چاہیے نا، اور قرآن مجید کی تو ساری تعلیمات کو ماننا چاہیے. جب میں یہ دعویٰ کرنے کے بعد اللہ کی بعض باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہوں اور قرآن کی بعض تعلیمات کا انکار کر دیتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا طرز عمل اختیار کرو گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم اللہ کو نہیں مانتے اور نہ قرآن کو مانتے ہو. بالکل وہی طرز عمل اس سے پہلے یہود نے اختیار کر رکھا تھا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے. ایک طرف یہ دعویٰ، اور دوسری طرف اسی تورات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارتیں پڑھتے تو ان کو وہ نکال دیتے یا اس کا انکار کر دیتے. اور بعض ان کے علماء یہ کہتے جنا اس کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں لوگ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، گویا کہ انہوں نے اللہ ہی کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. یہاں ایک تیسری بات کی اس کے اندر شامل کرتے ہوئے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے صرف ایمان کی حد تک کہ اللہ کو مانا، کتاب کو مانا اور اس کے ساتھ رسول کو مانا. جس نے تورات کو مانا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے گا. جس نے انجیل کو مانا ہے وہ مسیح علیہ السلام کو بھی مانے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی اس کا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ان دونوں مقدس کتابوں میں بھی اور مقدس انبیاء کے ذریعے سے بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ واضح انداز میں بتایا جا چکا تھا اور کیا جا چکا تھا. لیکن یہاں ایک تیسرا حوالہ جس کو 2 بار بیان کیا گیا کہ یہ بت پرستوں سے اور مشرکین سے دوستی نہ کرنا، کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جو اللہ کے رسول کو مانتا ہے تو اس کی دوستی تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے ساتھ اس کی دوستی ہونا شروع ہو جائے تو یہ خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں کرتے یا اس کو نہیں مانتے. یہ دوستی، اس کو لازماً ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں اپنے بچوں کو اور آئندہ نسلوں کو اور دیکھنے سننے والے لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ دوستی کے مختلف طریقے اور انداز ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے لین دین نہیں ہونا چاہیے تھا، ان سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان سے معاملات نہیں ہونے چاہیے تھے. بالکل واضح انداز میں یتولون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یتولون میں دوستی بھی ہے، قربت بھی ہے اور سرپرستی بھی ہے. دیگر معنی بھی اس کے اندر ہم مختلف مجالس میں بیان کرتے رہے ہیں. لیکن بنیادی معنی جو بتایا جا رہا وہ یہ ہے کہ ان سے اتنا گہرا تعلق ہو جائے کہ آدمی ان کی عادات اپنانا شروع کر دے، ان کا کلچر اپنانا شروع کر دے، ان کی باتیں ماننا شروع کر دے. اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اور انسانی زندگیوں میں آیا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کا کلچر مانا، ان کی عادات کو اپنایا، بلکہ ان کے عقائد بھی کچھ اختیار کرنا شروع کر دیے. اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پھر وہ درمیان میں ایسے معلق ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ہر
ہر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں اور انکار خدا پر بات پہنچ جاتی ہے۔ اب بھی ایسے افراد موجود ہیں، یہود میں تو موجود ہیں، لیکن وہ اپنے عقائد میں نسبتاً بگڑے ہوئے عقائد میں بھی زیادہ پختہ نظر آتے ہیں۔ مسیحی برادری اور ان کے افراد میں ایک بڑی تعداد اس میں ملوث ہو چکی، اور مسلمانوں میں بھی یہ زہر آہستہ آہستہ سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کے نوجوان اور ہمارے پڑھے لکھے افراد میں سے ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے، اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بنیاد یہ کہ بت پرستوں سے، مشرکین سے، اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ ان کے تعلق زیادہ مضبوط ہوئے، دوستیاں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ دوستی بڑھے گی تو پھر یقیناً ان کی عادتیں اپنائی جائیں گی، ان کا کلچر اپنایا جائے گا، اور آہستہ آہستہ ان کا نظریہ اور ان کی فکر وہ بھی ہمارے نظریہ اور فکر کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائے گی، اور بالآخر ایسے افراد ہم اپنی یونیورسٹیوں میں خود ایسے نوجوانوں سے مل چکا ہوں، اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، آخرت کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، قرآن کو جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن محض ان برے لوگوں کی دوستی اور ان کی قربت کی وجہ سے۔ انیق بھائی، آپ اپنی گفتگوؤں میں یہ بات بارہا بیان کرتے رہتے ہیں، اور بیان کی جانی چاہیے، اس لیے کہ جب تک وائرس ہے تو اعلان ہوتا رہے گا، جب تک بیماری ہے تو تذکرے ہوتے رہیں گے کہ جو شخص کسی مجلس میں کسی دوستی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے والدین نے ہمیں سمجھایا، اور ہمارا بچپن یعنی جس شہر میں تھا تو ہمارے والد صاحب باقاعدہ اسکول میں بھیجنے سے پہلے ہمیں راستہ بتاتے تھے کہ تمہیں اس گلی سے گزرتے ہوئے، اس بازار سے گزرتے ہوئے اپنے اسکول میں جانا ہے، اس شہر میں فلاں فلاں بازار ہیں، ان بازاروں سے تم نے نہیں گزرنا۔ حالانکہ وہ بازار بھی تو انہی بازاروں جیسے تھے، لیکن ان بڑوں کو پتہ تھا کہ فلاں بازار میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے غلط کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ان کے قریب سے گزرو گے تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تم ان کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دو، پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تم ان کے حصے دار بن جاؤ۔ آج کل پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اور بطور خاص پاکستان میں یہ جو نشہ آور چیزیں پھیل رہی ہیں، اس کا بنیادی سورس کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ دوستی ہے۔ کسی بھی نوجوان کو، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا جاتا ہے، اور پھر بس ایک کش اور پھر مسلسل ان کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر مرض کی اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ زندگی سے موت انہیں زیادہ بہتر لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور والدین سر پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی معاشرے سے ہو، اور ان کے چال چلن سے ہو، اور ان کے کلچر سے ہو، اور آدمی یہ سمجھے کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ایمان مضبوط نہیں رہتا اگر دوستیاں کسی اور کے ساتھ، کلچر کسی اور کا، عادات کسی اور کی، اور افکار اور نظریات کسی اور کے، ہم انہیں اجازت دے دیں اپنے گھروں میں آنے کی۔ اپنے آپ کو توانا بنانا چاہیے۔ میں تمام والدین کو اور خاص طور پر پرائمری اور ہائی اسکول کے اساتذہ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ بچے آپ کا سرمایہ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے عقائد کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے انہیں ایک ایسی شیلڈ فراہم کر دی جائے کہ جب یہ جوان ہو کر دنیا میں ادھر ادھر جائیں تو وہ شیلڈ ہر قسم کے غلط نظریے سے ان کی حفاظت کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے لیے والدین کا تربیت یافتہ ہونا پہلے ضروری ہے۔ وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن یہاں جو آپ نے بات فرمائی اور جو قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں ہم پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں آپ سے، وہ یہ کہ یہ آخری حصہ کہ اگر یہ لوگ واقعی اللہ پر، پیغمبر پر اور وہ کتاب جو نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے تو یہ کبھی کفار کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اللہ پر ایمان لانا، پیغمبر، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اہل کتاب یعنی یہود سے مخاطبت کی جا رہی ہے، مسیحی ان میں شامل نہیں ہیں۔ تو اگر یہ اللہ پر، موسیٰ پر اور توریت پر
یقین کرتے، ایمان لاتے تو کبھی کفار کو دوست نہ بناتے۔ اس کو اگر ہم بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیں جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اب سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے، موسیٰ پر ایمان لاتے علیہ السلام اور توریت پر ایمان لاتے، اپنی کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ان کے جرائم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسہم۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے آپ کہ یہ کیسے، یعنی یہ تمام کام کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ رسول پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اور قرآن پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اس آیت کے ذیل میں ارشاد۔ انیق بھائی، یہ جو آخری حصہ آپ کے سوال کا ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، آئندہ نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے انسانوں کو، دنیا میں موجود تمام انسانوں کو ہم اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری قرار پائی ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تعلیم اور تربیت کا ایک مکمل نظام ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر ہم اس نظام پر ذرا سی توجہ کریں تو آدمی یقیناً اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچانے کے لیے باقاعدہ تیار پاتا ہے، اور درمیان میں اگر بشر ہونے کے ناطے سے غلطیاں بھی ہو جائیں، پاؤں بھی پھسل جائیں، قدم بھی ڈگمگا جائیں، ان سب کے باوجود وہ بنیادی ڈھانچہ وہ محفوظ رہے گا، وہ برقرار رہے گا۔ دیکھیے، یہ بات قابل غور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیج کر آخر دن میں 5 وقت نماز کیوں پڑھوانا چاہتا ہے؟ اس نماز کے ساتھ وضو کو کیوں شرط بنا دیا گیا؟ وضو کے ساتھ جسم کا پاک ہونا اور غسل کا ہو جانا، لباس کا پاک ہونا، ان سب کو اس کے ساتھ کیوں مشروط کر دیا؟ کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے جس کی وجہ سے انسان ایک پاکیزہ زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو تیار پاتا ہے۔ میں اگر اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ پھر یہ اللہ، رسول اور کتاب ہمیں دوسری بات بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو پاکیزہ رہنا پڑے گا۔ پاکیزہ رہنا پڑے گا تو نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدکاری کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھیے، خود بخود انسان صاف ستھرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ہمارے گھر میں تعلیم کی بنیاد جو بزرگوں نے ڈالی، والدین نے ڈالی، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں جس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کو باقاعدہ تعلیمی اداروں کا حصہ بنا کے اس کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ایک زمانے تک موجود تھا۔ اب بھی کسی حد تک کہیں یہ بات نظر آتی ہے، تو ہمیں اس کی طرف واپس پلٹنا چاہیے۔ دوسری بات جو ان آیات میں بتائے گی، جس کا ہم نے تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا، کہ وہ جو غلط سوسائٹی، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام کرنے والے لوگ، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ابتدا میں بچانا چاہیے، اور بعد میں انہیں بھی جب خود پختہ ہو جائیں، خود اس بات پر اعتماد ہو جائے کہ اب کوئی دنیا کی طاقت کم از کم ہمیں حلال اور حرام کے حوالے سے، پاک اور ناپاک کے حوالے سے، ایمان اور کفر کے حوالے سے پریشان نہیں کر سکتا، تو پھر ایک قدم آگے بڑھ کر ان مبتلا لوگوں کو بھی، جو بیمار ہیں، انہیں بھی اس سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن خود اپنے گھر میں، اپنے والدین کے ہونے کے ناطے سے، اپنی اولاد ہونے کے ناطے سے اس کام کو تو کرنا چاہیے۔ ہم اپنی مجالس میں اکثر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور میں نے جو ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا، ایسے نوجوان کہ جن کے والدین باقاعدہ مسجدوں کے امام، جن کے گھروں میں تلاوت ہوتی تھی، جنہوں نے دعائیں سکھائی تھیں، جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں، لیکن جب وہ غلط ماحول میں گئے تو کچھ دیر تک تو جسے آپ ریزسٹنس کہتے ہیں وہ قائم رہی، لیکن آہستہ آہستہ انسان ہے اور انسان کا دل ہے، وہ سنگ اور پتھر تو نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان تعلیمی اداروں میں بھی
اس طرح کا ماحول بنانے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اساتذہ کی، حکمرانوں کی، نظام کی، افراد کی، معاشروں کی، سب کی مل جل کر یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، سبحان تب کہیں جا کر اور بات ہمارے بنے گی۔ تعلیمی اداروں میں الحاد چپ کے داخل ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ بڑے تعلیمی ادارے جو اس مملکت کے ہیں، تو اپنے حنیف بچوں بھائی میں کو اس میں ایک گستاخی یہ کرنا چاہوں گا، ارشاد۔ ہمارے ہاں یہ بات سمجھنی چاہیے لوگوں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو آزادی دے دینے سے خود بخود خیر پھیلنا شروع ہو جائے گا، جو خیر ہوگا وہ باقی رہے گا، جو شر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ نہ یہ دنیا کی فطرت ہے اور نہ ہی یہ انسانوں کی طبیعت میں شامل ہے۔ خیر کو باقاعدہ جمایا جاتا ہے، اسے ڈھالا جاتا ہے، اسے پنپنے کے لیے ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ شر یہ خود رو جھاڑیوں کی طرح یہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے تمام تعلیمی ادارے ایک سسٹم کے مطابق چلنے چاہیے۔ یہ بات آج کل ہم سن رہے ہیں اور بہت اچھی ہے، اگر اس کی بنیاد کو مزید بہتر بنا دیا جائے کہ تمام تعلیمی ادارے خود رو جھاڑیوں کی طرح خود بخود نہ بننا شروع ہو جائیں، بلکہ ان کی نگرانی کرنے والا، ان کو رہنمائی عطا کرنے والا ایک باقاعدہ ملک ہے، ملک میں ادارے ہیں، اس کا ایک سسٹم ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پرائمری کے تمام نصاب کو یکجک ایک کر دیا جائے، اس کی بنیاد کیا ہے کہ قوم کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہو، ان کا قبلہ درست رہے، کوئی ایسی بات اس میں شامل نہ ہو کہ جو انہیں اللہ سے، ملک کی محبت سے، قوم کی ترقی سے دور کر دے اور اس کے اندر رکاوٹ بنے۔ یہ سب نگرانی لازماً کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، لیکن جو شخص قرآن مجید کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس کا حصہ نہیں بناتا اور وہ خود اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتا ہے یا ریاست مدینہ کا لقب اس کے ساتھ لگاتا ہے، تو یقیناً اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح کا باطل ہوگا جیسے یہود نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، لیکن دوستی کس سے ہے؟ دوستی بت پرستوں سے ہے۔ تو اگر آپ اپنے کلچر میں، اپنے تعلیمی نظام میں، اپنے ملک کے معاملات میں ان بت پرستوں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو آئیڈیل بنائیں گے اور ان کی مرغوبیت میں یہ بات بار بار کہیں گے کہ جناب وہ ترقی یافتہ قومیں ہیں اور ان کا کلچر ہمیں اپنانا چاہیے، اچھی باتیں ہم نہیں اپنا رہے جو وہاں پر موجود ہیں، لیکن وہاں کی بگڑی ہوئی چیزیں جن سے وہ خود اب توبہ کر رہے ہیں اور ان سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان کو ہم اپنانے میں جو ہے وہ تیز ہو رہے ہیں۔ وہاں کسی بھی یورپ کے ملک میں 16 سال پہلے کسی بچے کو، کسی نوجوان کو سگریٹ کیوں نہیں ملتا یا اسے پینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اپنے انداز میں انہوں نے یہ سوچا کہ 16 سال تک انسانی عقل ایک خاص پختگی تک پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ اس خرابی کو کر رہا ہے تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال رہا ہے۔ لیکن کچھ اہتمام تو کیا گیا، ہم نے تو وہ اہتمام بھی نہیں کیا۔ یہاں 5-6 سال کے بچے آپ کو اس طرح کے نشے کی چیزوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور قانون اگر بنا بھی ہے تو وہ ایک ایسی موم کی ناک ہے کہ جسے جب چاہے اور جو چاہے اسے موڑ کے اپنے مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ذمہ داری افراد کی، اداروں کی، معاشروں کی، والدین کی، اساتذہ کی، میڈیا کی اور ان پر نگران حکمران کی۔ حکمران کسی وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، اداروں کا نام ہے، اور ادارے ناموں کا نام نہیں ہے بلکہ ان کے اندر موجود اتھارٹی، ان کا اختیار، ان کی قوت، حکمرانی کا نام ہے، سب کچھ ہے۔ جو ذمہ داری پوری کرے گا تو تبھی وہ ادارہ بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جس طرح آپ نے بات فرمائی، اشارہ کیا آپ نے، اب یہ طرز حکمرانی کی بات وغیرہ وغیرہ، قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفار سے دوستی کی بات اللہ تعالیٰ یہاں منع فرما رہا ہے، اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے اور اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے تو تم کفار سے دوستی ہی نہ کرتے۔ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا اس ذیل میں کہ یہ جو اللہ پر ایمان لانا یہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟
اب جو آپ نے بات فرمائی کہ وہ کوئی بھی ہو، ہمارا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یا پورا ایک حکمرانی کا جو ایک سلسلہ ہے یا ڈھانچہ ہے، کیا واقعتاً ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں، جس میں ظاہر ہے ہماری ریاست بھی شامل ہے، یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کریم کو وہ مقام دیتے ہیں کہ جو قرآن کریم چاہتا ہے، اور کفار سے دوستی کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اس سے قطع تعلق رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر ایسا محسوس نہیں ہو رہا تو آپ مشورہ دیجئے، طریقہ بتائیے، لاہ عمل بتائیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے انیق بھائی، یہ بات تو آپ نے جواب یقیناً اس میں فراہم کر دیا کہ اگر کوئی بھی شخص اسلام کے ساتھ اور اپنے ملک کی خیرخواہی کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ سچے دل سے خیرخواہی چاہتا ہے، تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ اس طرح وابستہ نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ قوانین اب پھر کیا کرنا چاہیے؟ دو تین کام ہر ایک فرد کو سمجھائے جاتے ہیں اور وہی قوم کو سنبھالنے کے لیے اختیار کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے جو کمزور مقامات ہیں ان کے بارے میں جائزہ لیں کہ ہم کہاں کہاں پر کون کون سی غلطی کر رہے ہیں، فرد بھی اور ادارہ بھی۔ نمبر دو، جب پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر ہم غلطی کر رہے ہیں تو کیا دوسرا قدم خود بخود نہیں بتا رہا کہ تم نے ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے؟ اور اس کے لیے جو اہل دانش ہیں، جو قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے ہیں، جو آسمانی تعلیمات سے واقف رکھنے والے ہیں، ان سے باقاعدہ مشاورت کی جائے۔ نہ صرف مشاورت کی جائے بلکہ انہیں مشاورت میں وہ اختیار دیا جائے کہ جس کی وجہ سے قبول کرنا یا نہ کرنا اس کو اس کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا پاکستان میں دو ادارے اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے بنائے گئے، ایک اسلامی نظریاتی کونسل اور ایک شرعی عدالت۔ ان دونوں کی اصل حیثیت کیا ہے؟ آپ ذرا سا مطالعہ کریں گے تو سر پیٹ کے رہ جائیں گے کہ ان دونوں کی اصل حیثیت محض ایک مشورے کی، اور مشورہ بھی وہ کہ جسے باقاعدہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اسے ماننا اور نہ ماننا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر نہ مانا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے مقابلے میں دیگر تمام ادارے کہ جنہیں حکمرانی کے ادارے کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے جب کوئی قانون بنتا ہے تو کوئی اس کی مخالفت کر کے دیکھے اور کوئی اس کے مقابلے میں یہ کہے کہ اس کو ماننا اور نہ ماننا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بارے میں ہمارا رویہ مختلف ہے، اس کے بارے میں ہمارا رویہ مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جو باقاعدہ فیصلے کرنے والے، پالیسیز بنانے والے افراد ہیں، ان میں کوئی ایسی بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ جس میں کبھی کبھار مسلمانوں کے ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی ادارہ تشکیل دے دیا گیا، کوئی کمیٹی بنا دی گئی، کوئی اور اعلان کر دیا گیا، اور ان اعلانات کو نافذ کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ جب نہیں کی جائے گی تو کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ محض ایک بس نصیحت ہے، مانو تو نہ مان لو، نہ مانو تو کچھ۔ وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ، رسول اور قرآن یہ اس کو وہ مقام دینا ہی نہیں چاہتے؟ اس مملکت کے بڑے ترجیحات میں شامل نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہم اس فرد کے بارے میں کیا کہیں گے جو جانتے بوجھتے مسلسل غلط راہ پہ چل رہا ہو؟ تو کیا ہم اس کے بارے میں صرف یہی حسن ظن قائم رکھیں گے کہ نہیں جناب اس کی نیت تو بہت اچھی ہے، اس کا ارادہ تو بہت اچھا ہے، لیکن گزشتہ 72 برس ہو گئے ہیں وہ اسی غلط راستے پر چل رہا ہے؟ اگر وہ اسی طرح غلط راستے پر چل رہا ہے تو یقیناً اس کا ارادہ بھی اسے یہی کہہ رہا ہے، اس کی نیت بھی اسے یہی بتا رہی ہے۔ نیت اور ارادہ ہوتا تو قوت نافذہ فوراً حرکت میں آ جاتی اور فوراً اس کو نافذ کرنے کی اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوئی صورت نکل آتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک طریقہ کار، یعنی ایک سجیشن، آپ ویسے بھی ماہر تعلیم ہیں، پوری زندگی آپ کی اسی میدان میں گزری اور گزر رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہم جس طرح آپ نے بات کی اسلامی نظریاتی کونسل، آپ نے بات کی وفاقی شرعی عدالت، ان کی حیثیت، ان کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی آپ نے وضاحت سے بیان فرما دی۔ اب یہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اگر کلاس 1 سے ماسٹرز تک
قرآن کریم کو اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کریکلم میں شامل کر کے ان کے اندر یعنی بچوں کے اندر کہ کلاس 1 کا بچہ، پھر 2 کا بچہ، 3 کا بچہ چلتے چلتے اوپر تک پہنچ جائیں اور ان کو تعارف ہو سکے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا، تو ان کے اندر ایک چیز اتر جائے گی کہ ہاں ہمارا ماضی کیا ہے، ہمیں کس حال میں رہنا ہے، نگاہ ہماری مستقبل پر ہوگی۔ اگر ماضی سے کوئی بھی قوم کٹ جاتی ہے تو کیا بچتا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہمارا بہت بڑا ورثہ ہے، نیا نظام، سیکولر لوگ، لبرل لوگ ہمارے ماضی سے ہمیں کاٹ کر زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے انیق بھائی، ایسا ہے تو نہیں، لیکن یقیناً اس کو آگے بڑھانا چاہیے 2 سطحوں پر۔ ایک سطح یہ ہے کہ ہم قرآن مجید لوگوں کو ناظرہ پڑھا دیں، یقیناً یہ ایک سطح ہے اور بابرکت کام ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول اس سے اگلا قدم جو مسلسل بار بار قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ آیتیں ہم نے تمہیں گونگا اندھا بہرا بنا کے دنیا میں گرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ ان پر غور کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا عمل لازماً قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے کا ہے، اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے۔ تیسرا کام جو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور وہ زیادہ پڑھے لکھے افراد کو اور یونیورسٹیوں کی سطح پر رہنے والے اور کام کرنے والے لوگوں کو دیا جانا چاہیے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے اپنے میدان میں، جو بھی ان کا میدان ہے، اپنے اپنے میدان میں قرآن مجید اور سیرت طیبہ کی روشنی میں رہنمائی فراہم کریں کہ یہ والا کام کس طرح کیا جانا چاہیے اور اس میں کون کون سے کام نہیں کیے جانے چاہیے۔ ان کے ریسرچ کے مقالات اس پر ہونے چاہیے، ان کے تھیسز اس پر ہونے چاہیے، اس پر مجالس ہونی چاہیے، اس پر باقاعدہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ وہ اس سطح پر، نچلی سطح پر قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ، اس کا ترجمہ سکھانے کا عمل، اس کو آگے بڑھایا جائے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے انسانی ذہن باشعور ہوتا چلا جائے اور اس کی علمی سطح بڑھتی چلی جائے تو وہاں پر تحقیق اور تحقیق کی روشنی میں رہنمائی کے نئے ذرائع اور وہ باتیں جو غلط ہیں ان کی نشاندہی اور اس کے متبادل کوئی دوسرا بہتر کام جو قرآن و سنت کی تعلیم کی روشنی میں صحیح ہو، اس کی تجویز، یہ ضرورت ہے۔ میں بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی یقیناً جامعات میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ چکے اور اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ہمارے ہاں بیشتر تحقیق کے مقامات میں جب بھی کوئی شخص وہاں اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو ابتدائی میں وہ کام نہیں ہوا اور بڑے مقام پر بھی پہنچنے میں باقاعدہ رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ میں ایسے دسیوں طلباء کو جانتا ہوں کہ جن کے اندر قرآن مجید سے، رسول اللہ سے محبت پیدا ہوئی اور وہ اپنے میدان میں تھیسس کا کوئی ایسا عنوان رکھنا چاہ رہا تھا کہ جس میں قرآن مجید اور رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں کوئی ایسا مطالعہ کیا جائے کہ ہم اپنے اس مضمون کو اس کے مطابق کیسے بنا سکتے ہیں۔ تھیسس کے سائناپسس بنائے گئے، یونیورسٹیوں میں انکار کر دیا گیا اور لوگوں نے منع کر دیا کہ جناب اس کے ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ وہ دونوں ہی سطح پر جو کام ہیں وہ نہیں کیے جا رہے اور ہمیں دونوں سطحوں پر کام کرنا چاہیے۔ میں آخری میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یقیناً مایوسی کی بہت ساری صورتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات باقاعدہ اب نظر آنا شروع ہو گئی کہ وہ غلامی کا دور جس میں ہم نے 250 برس گزار دیے، اب اس میں انگڑائی یقیناً لی جا رہی ہے، جھرجھری لے کر بیدار ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اب بھی اگر ہم بیدار ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شارٹ ٹرم پلاننگز اور لانگ ٹرم پلاننگز دونوں کی ضرورت ہوتی ہیں، حکمت عملی وضع کی جائے۔ الحمدللہ آپ نے جیسا فرمایا کہ امت کی سطح پر کام ہو رہا ہے اور امت کی زندگی میں 50-100 برس بڑی مدت نہیں ہوتی، اب بھی جسے کہتے ہیں نا کہ نیور ٹو لیٹ، اب بھی کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ یہ امت بہت جلد انگڑائی لے کر کھڑی ہو جائے گی اور
وہ اقبال یاد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کے اور ہمارے محبوب کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، جی سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ پھر یہ ہوشیار امت ہوگا آگے جائے گی، آگے بڑھے گی، لیکن حکمت کے ساتھ اور مومنانہ فراست کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ بہت سی باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہو گیا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم کس سنہ ہجری میں آیا؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ فریضہ میرے ہاتھوں انجام پا رہا ہے۔ یہ ہے منا چھاچڑ ڈھرکی سے، منا چھاچڑ ڈھرکی سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کر دو۔ جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔